اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد۔ عدید کے ہی سلسلے میں کچھ بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سارا شروع سے جب سے آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ایک پیغام تو سنتی چلی آ رہی ہے کہ کس طرح حج پہ گئے تھے، کس طرح حج سے پلٹے، کس طرح وہ میدان پہ پہنچے، اور جو لوگ آگے نکل گئے تھے ان سے کہا گیا کہ واپس آؤ، جو لوگ رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ ساری چیز ہو رہی تھی۔ اونٹ کے پالان کے ممبر بنایا گیا، پھر یہ ساری چیز آپ لوگوں نے مدتوں سے سنی ہوئی، سنتی رہتی ہیں، ہر سال سنتی ہیں۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد پھر ایک پیغام، آگے پیچھے کی بہت ساری چیز چھوڑ کر بس ایک پیغام سنا دیا جاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، یہی کہا جاتا۔ اس کے بعد کہ نقبہ ختم، اس کے بعد مولا اور یہ وہ دوسری چیزیں چل رہی ہوتی۔ بھائی اس کے اندر کوئی پیغام بھی دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ یہ خالی اگر یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اعلان ولایت کی گئی ہے، تو اعلان ولایت 3 دن تک یہاں رک کے اللہ کے رسول اور کر کیا رہے تھے، کیا کام؟ یہ خالی یہ فقرہ کہنے کے بعد بات ختم ہو گئی تھی؟ بات تو ختم نہیں تھی، تو پھر کیا کیا کہہ رہے تھے؟ اور کیا کوئی ایسی چیز اس میں ہے جو ہمارے لیے تھی؟ لیکن ہمارے لیے یہی تھی کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا، خالی یہی تھوڑی کہا کہ میں جس کا مولا اس کے علی مولا، یہاں پہ نہیں کہا تھا۔ پہلے کہا تھا کیا میں تمہارا مولا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ جو ہے وہ نہیں رکھتا، حق نہیں رکھتا؟ سب سے اقرار لیا کہ ہاں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، پھر کہا یہ والی بات کہ پھر جس کا میں مولا ہوں، جس طرح سے میں تمہارے نفسوں پہ، اسی طرح علی جو ہے یہ بھی تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو اب اس پر بات کھولی جاتی کہ یہ حق رکھنے سے کیا مراد ہوا، مولا سے کیا مراد ہوئی؟ اچھا پھر کچھ بھی نہیں، سن لیا گیا، سب لوگوں نے نعرے لگائے، بات ختم ہو گئی، اور ختم ہو گئی۔ پھر 2-4 آپ لوگوں میں سے آ جائیں گے، یہاں پڑھ دیں گے، بات اور زیادہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ خوش ہو گئے، نیچے جائیے گا، تبرک بٹے گا، ختم ہو گیا۔ اور کیا کہا تھا جب وہاں سے آئے تھے؟ تو کہا تھا کہ عنقریب پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد کہا کہ عنقریب میں تم لوگوں سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں رخصت ہونے والا ہوں، یہ سب کہا۔ اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ اس موقع پہ وہاں پہ کہا تھا رسول اللہ نے سب سے پہلے، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت۔ تم اس سے منسلک رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے پہنچو گے۔ اس کے بعد پھر یہ ساری چیز کہی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے نفسوں کا مالک ہوں، اسی طرح علی بھی اس کا مولا ہے، اس کے نفسوں کا مالک ہے، یہ والی بات کہی۔ اس کے بعد کہا کہ خدا بندہ جو علی کو دوست رکھتا تو اس کو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھتا تو اس کو دشمن، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر۔ اب علی تو آج موجود نہیں، حضرت علی کی مدد کیسے کریں ہم لوگ؟ ہم دوست رکھ رہے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا، اب ہم کیا دوست رکھتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کو دوست رکھ رہے ہیں ہم۔ وہ دوست رکھ رہے تھے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہم کسی ترتیب سے نہیں آئے تھے کہ آپ لوگوں سے یہ گفتگو کرنا، بس ایسے ہی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا چلیے آپ لوگوں کے سنا دیں۔ وہ چھٹے امام کے دوست صاحب تھے، ایک دوست صاحب جو علی کو دوست رکھتا، پروردگار تو اس کو دوست۔ بات تو سمجھیے، سمجھ جائیے، زندگی کے ایک ایک پل، ایک ایک وقت جو ہے گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور موت مومن کے لیے خود مولا ہی نے کہا کہ بہترین تحفہ ہے۔ یہ بہترین تحفہ کس کے لیے کہا؟ کہ مومن کے لیے کہا۔ مومن کے لیے کہا تو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور واقعی ان کو اپنا مولا جاننا ہے۔ اگر واقعی مولا جانیں گے اچھا خالی یہی نہیں کہ مولا جانو بات ختم ہو گئی، آگے بھی بہت ساری بات کہی، پھر خیمے پہ گئے، ابھی وہ سنا رہے چھٹے امام والی بات
خیمے میں گئے اور خیمے میں علی کی حضرت علی السلام کے لیے الگ سے خیمہ نصب کیا گیا اور تمام مسلمان جو جوگ در جوگ آئے تھے ان سے کہا کہ جا کے علی کو امیر المومنین علیہ السلام امیر المومنین کہہ کے سلام کرو اور ان کو مبارکباد دو۔ یہ امیر المومنین کا خطاب وہاں بھی ملا اور کہا اب ان کو سب کے سب آنے لگے، سب امیر المومنین کہنے لگے اور ان کو مبارکباد دینے لگے۔ ہم لوگ بھی امیر المومنین اب تک کہتے ہیں، اذان جب ہمارے یہاں ہوتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیر المومنین امام المتقین، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے تو ہیں اور متقی بننے کو تیار نہیں ہوتے، صرف کہتے ہیں۔ تو بہت ساری چیز ہم لوگ صرف کہتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف کہتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہنے سے کافی ہو جائے گا، ہم بخش دیے جائیں گے، کام ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ سلسلہ جاری رکھا، تو یہ کیا کہا جو علی کو دوست رکھے پروردگار تو بھی دوست رکھتا۔ اب علی کو دوست چھٹے امام کے ساتھ ایک شخص چلتا رہتا تھا، اتنا ساتھ رہتا تھا کہ لوگ اسے چھٹے امام کا رفیق کہنے لگے تھے، دوست کہنے لگے تھے، نام سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ آپ کو سنایا ہوا واقعہ اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے گا تو یاد کہلائے گا، ورنہ یاد نہیں کہلائے گا۔ کوئی چیز یاد کب کہلاتی ہے؟ چھٹے امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عظیم فقرہ نہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ عظیم ذکر نہیں، لیکن اصل ذکر وہ ہے کہ جب کبھی حرام و حلال کی کوئی بات آئے اس وقت اللہ یاد آ جائے، تو یہ ہے اصل ذکر۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ آپ کو کوئی چیز ہم کہیں کہ ہم آپ کو سنا تو چکے ہیں، لیکن آپ کو کسی موقع پر یا ہر وقت بہت ساری چیزیں ہر وقت یاد رہتی ہے کہ نہیں یاد رہتی؟ اگر نہیں یاد رہتی تو بیکار، وہ سننا یاد رکھنا بیکار ہے کہ یاد نہیں۔ تو اس کو کوئی شخص جو تھا اس کو کوئی اس کے نام سے جانتا نہیں، سب رفیق کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ میں اس کا جو تھا وہ غلام بھی تھا، گزرتا جا رہا تھا، تھوڑی دیر بعد اس نے کسی کام کی وجہ سے مڑ کے دیکھا تو غلام غائب تھا۔ پھر چلتا کہ پھر تھوڑی دیر بعد مڑ کے دیکھا، پھر بھی غلام نہیں نظر آیا۔ کافی دیر کے بعد جب غلام اسے نظر آیا تو اس نے اس کو گالی دے کر بات کی، کہنے لگا کہ پتہ نہیں دیں یا نہ دیں، کہ دیں کیا، یہاں صبح شام 24 گھنٹے گھروں میں چل رہی ہوتی ہے اور باہر جو ہے مرد لوگ چلا رہے ہیں، تو اس میں دینے میں کیا آ رہا ہے، تو بتا دیں۔ اس کو شرم آ رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، مالک کا کرم ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا، لوگ اسے کیا کہہ رہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پانچویں امام کوئی تعلق نہیں۔ گالی بکنے کو بہت شدید ترین مذمت کی گئی، گالی بکنے کی بہت شدید۔ یہاں دیکھیے گھروں میں کس قدر گالیاں بکی جاتی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ بچوں کو، اپنے اولادوں کو لوگ دے رہے ہوتے گالیاں، ان کو کوئی ذرا بھی پرواہ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ فحش کلامی جو ہے سخت ترین ناپسندیدہ چیز اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ہے، ائمہ تارین کی نگاہ۔ بہرحال اس نے پلٹ کے اس کو کہا کہ حرام زادے تو کہاں رہ گیا تھا۔ بس جیسے یہ والی بات سنی، سچی کہانیاں، مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے سچی کہانیاں، 2 جلدوں میں ہیں، اب اس میں دیکھ لیجئے کہ حرام زادے تو کہاں رہ گیا تھا۔ امام پلٹے، ماتھے پہ زور سے ہاتھ ماری کہ کیا کہا تم نے؟ اب وہ تھوڑا سا چکرا گیا، گھبرا گیا کہ مولا اصل میں یہ کافرہ کا بیٹا ہے، تو کافروں کی یہاں شادی کہاں ہوتی، یہ وہ باتیں منانے لگا کہ نہیں، ہر قوم ہر اس کے درمیان میں ایک شادی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس سے جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں ویسے میں تو تمہیں سمجھتا تھا، آج تک سمجھتا تھا کہ تم بڑے ایک نیک و متقی پرہیزگار آدمی ہو، آج پتہ چلا کہ تمہارے پاس تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چلے جو میرے سامنے سے کبھی نہ آنا۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جو علی کو دوست رکھتا تو اسے دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھتا تو اسے، یہ بھی تو دوست بن کے چل رہا تھا، بھگا دیا گیا۔ تو ہم اگر علی کے ساتھ چل رہے ہوں گے جو امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کا خطاب تمام ائمہ میں صرف مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کو ہے۔ یہ صرف ان کو ہے، کسی کو نہیں۔ تو جب آپ چھٹے امام نے یہ کام کیا تو پھر حضرت علی علیہ السلام سوچیے کہ کیا کریں گے، ان کے ساتھ میں گزرنے والے، ساتھ میں رہنے والے، اسے دوست کہنے والے زبانی طور پہ کیا تقوی اور پرہیزگاری سے عاری ہوں گے اور مولا کہیں گے یہ میرے دوست ہیں، کہ ہم نے تو کون سی ایسی زحمتیں نہیں تھی جس کو اٹھایا نہ ہو، تم کہہ رہے ہو کہ تم ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے تم ہمارے دوست بننے کے لیے تیار ہو۔ تو یہاں پر جو دنیا میں ہم خوشی منا رہے ہیں، اس خوشی منانے سے پہلے ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم ان اصولوں پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب مثلاً آپ کیوں نہیں جمع کر کے لا کے دیجئے، ہم بھی تمام ادھر ادھر بیان کریں گے، آپ بھی۔ اب دیکھ لیجیے قرآن میں کہاں کہاں لکھا گیا انجام بخیر تو بس پرہیزگاروں کا ہی۔
جہاں انجام بخیر پرہیزگاروں کا ہے، جن کو جنت دی جا رہی، ان کو سب کو ایک جگہ جمع کر لیجئے۔ جمع کرنے کے بعد دیکھ لیجئے کس کس صفت کے بعد کہا گیا کہ یہ لوگ جنت پہ جائیں گے۔ عمل تو بہت دور کی بات، فکر کی بھی بات بتائیے۔ فکر کہا جا رہا ہے جیسے سورہ قصص میں ہے، نہیں ہے یہ دنیا کی نعمتیں تو ہر کسی ناقص کو مل جاتی ہے، مگر یہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ جو فساد برپا کرتے ہیں، نہ فساد کی فکر کرتے ہیں، اور انجام بخیر تو بس پرہیزگاروں کا یہ فکر بھی نہیں کرتے فساد کی۔ یہاں تو فکر تو بہت دور، فکر سے ایسا بھرا رہتا ہے کہ بس معمولی سے جیسے غبارے میں سوئی چبھا دیے بھڑ سے ہو جاتا، بس ویسی ہوتی کہ ذرا سا ٹچ ہو جائے، پھر گھر میں دیکھیے کیا اشر ہو رہا ہوتا، ادھر کیا اشر ہو، محلے میں، خاندان میں کیا کیا ہو رہا۔ تو یہ کیا، ان تمام چیزوں کو ہمیں لمبی گفتگو کر کے کوئی فائدہ نہیں، اس سے تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، کسی ایک نقطے کو پکڑ کر ہم کوئی ایک قدم تو آگے بڑھیں۔ ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے۔ اپنا جائزہ لیجئے، اگر جائزہ ہم لوگ لیں اپنا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو قیامت کے دن بھی، تو شاید مشکل ہی ہے ہم لوگوں کا بھی آگے کہیں کھسکنا۔ ٹھیک ہے علی ولی اللہ تو ہم نے اقرار تو کر لیا، لیکن اقرار کرنے کے بعد اس کا پاس نہیں رکھا، ہم نے اس کا پاس نہیں رکھا۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں تو پاس بھی پتہ جائے کہ کتنا پاس رکھا، کتنا پاس نہیں رکھا۔ تو یہ کہا کہ ان کو دوست رکھے پروردگار، تو اس کو دوست رکھ، جو ان کی مدد کر تو ان کی مدد کیا کریں ان کی۔ کبھی کوئی مدد کے سلسلے میں، مولا کی مدد کے سلسلے میں کوئی ہم نے بات کوئی بتائی؟ جو ان کی مدد کرے اس کی مدد کر، جو علی کی مدد کیا کریں ہم؟ علی کے لیے تو مدد کے لیے ہم پکارتے ہیں مولا کو، یا علی مدد، یا علی مدد، بچہ گرنے لگا بلا لیا یا علی مدد، اور بھی کسی بڑے کام کے لیے بلاتے ہیں مولا مدد کیجئے میری۔ صبح آنکھ نہیں کھل رہی، مولا میری مدد کر دیجئے، نہیں کریں گے۔ کہا جائے آیت اللہ کشمیری کی ایک بات آپ لوگوں کو بتائی گئی، ڈاکٹر عابد نے بتایا ہوگا، آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتایا ہوگا آیت اللہ کشمیری کا۔ جب ان کا کوئی مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ 7 دفعہ نعت علی پڑھتے تھے، مولا مشکل کشا کو ہدیہ کرتے تھے، ان سے توسل کر کے اپنے 7 دفعہ اگر آپ پڑھیے گا، اب دیکھ لیجئے 7 دفعہ میں پڑھ رہی ہوں کتنی دیر لگ، گھڑی میں دیکھا کیجیے اپنے تسکین کے لیے۔ 7 دفعہ پڑھنا پڑے، آپ کہیے گا 5 منٹ میں 7 دفعہ ختم ہو گئی، 5 منٹ میں ختم ہو گئی، 5 منٹ میں ختم ہو گئی۔ توسل کیجئے، دعا مانگیے اپنی مشکل کے لیے، میری مشکل یہ حل کر دے۔ میری صبح کی نماز کیوں نہیں آنکھ کھلی، میری بہن جو ہے کیوں نہیں کہنا مان رہی کہ یہ پردہ کرے، میرے فلاں کام ایسا کیوں نہیں۔ کبھی حلال و حرام کسی اچھے کام کے لیے بھی کبھی دعا کر لی، کہ صرف اسی فنا ہونے والی دنیا کے لیے ساری دعائیں ہیں جو چھوٹ جانے والی ہیں، چھوٹ جانے والی دنیا کے لیے تو دعائیں کر رہی، باقی رہنے والی آخرت کے لیے دعائیں نہیں کرتے، وہ باقی رہنے والی، وہ باقی رہنے والے کے لیے دعا کیجئے جو چیز باقی رہ جائے۔ تو کہا جا رہا ہے جو اس کی مدد کر رہے وہ مدد کر، تو علی کی مدد کے لیے بلائیے۔ علی کی کیا مدد کرے؟ آپ کو کوئی سنایا تھا؟ مولا نے کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیا کام؟ میں نے تو تمہاری اس دنیا کی ایک چادر اور 2 روٹی، ایک پھٹی ہوئی چادر 2 روٹی پہ اتفاق کیا، میں مانتا ہوں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، مگر اتنا تو کرو۔ کہتے رہے کہ اتنا تو کرو کہ کوشش اور صحیح اور پرہیزگاری کے ذریعے سے جو ہے ہماری مدد کرو، اتنا تو کرو۔ سلامت روی، کوشش، پرہیزگاری کے ذریعے سے، وہ سب جگہ 5ویں امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہمارے مشن میں ہماری مدد کرو۔ یہ مولا بھی جو آواز لگا رہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، وہ کس چیز کی مدد چاہ رہے ہیں؟ سب تو ختم ہو گیا، اب کاہے کی مدد چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی والی مدد چاہ رہے ہیں کہ جو دین یہاں تک لے کے آئے تھے اس کو آگے بڑھاؤ، تو یہ ہماری مدد ہے۔ پروردگار جو تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ تو علی کی مدد کیا ہے کہ آج سے آپ کو لینا کہ کیا علی کی مدد کریں۔ جی حضرت علیہ السلام ان کی مدد کیا ہے؟ خیر چھوڑیے، اس پر بڑا لمبا سلسلہ چلے جائے گا، کیا مدد کریں۔ ہم ابھی اسی پہ آتے ہیں کہ غدیر ہی بھی کچھ گفتگو کر لیتے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ غدیر کے خطبے میں، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنی کہ نہیں سنی یہ بات، اسی خطبے کے دوران کہتے ہیں اے لوگو، ہر وہ حلال جس کو میں نے تم پہ حلال کیا آگاہ ہو جاؤ، ہر اس حلال کو جس سے میں نے تم کو آگاہ کیا، ہر اس حرام سے جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے، لہٰذا اسے یاد رکھو۔ یعنی حلال کو یاد رکھو، حرام کو یاد رکھو، یہ یاد رکھو اس کو جس سے میں نے تم لوگوں کو آگاہ۔ یہ غدیر میں رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اگر، اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرو، نصیحت نہیں کہا، وصیت کرو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرو۔ کس چیز کا؟ حرام و حلال کی وصیت کرو۔ اس پہ دوستی قائم ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی؟ اگر کسی کو نصیحت کرے تو اس سے دوستی قائم نہیں ہوتی،
کبھی اس آدمی سے اگر نصیحت کرنے لگے تو بہت برا جانتے ہیں لوگ، یہ بہت برائی ہو گئی. تو کہہ رہے کہ ایک دوسرے کو وصیت کرو اور اس میں رد و بدل مت کرو، اس میں رد و بدل مت کرو. پھر کیا کریں؟ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی زکوٰۃ خمس جو ہے یہ دیتے رہو اور دیتے رہو. نیکیوں کو حکم دو، برائی سے روکو. ہر آدمی کی ذمہ داری بتائی گئی کہ نیکیوں کو حکم دو، برائی سے روکو. نیکیوں کو حکم دو، برائی سے، ہر آدمی کی ذمہ داری. جب آپ یہ والی ذمہ داری پوری کیجیے تو خود بخود نیک بن جائیے گا. یہ والی ذمہ داری سے کیوں لوگ جان چھوڑاتے ہیں؟ اس لیے جان چھوڑاتے ہیں کہ لوگ پلٹ کے کہیں گے اچھا تم تو یہ کر رہے تھے، ہمیں نصیحت کرو. اس لیے جان چھوڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی کو نصیحت دیں، جبکہ ہر آدمی کے ذمہ یہ بات لگائی گئی ہے کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے رکو. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، پھر کیا کام کرو؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو. کیوں؟ پھر یہ بھی کرے گا جان لو کہ تمہارے لیے یہ اعمال کا سر، تمہارے اعمال کا سر کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو تمہارے اعمال کا سر بتایا جا رہا ہے. میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ یاد آیا؟ یاد آنا چاہیے نا سب جگہ. میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار، وہ ایسے والے نیکوکار جو امر بالمعروف نہیں کرتے. سب کی ذمہ داری لگائی گئی. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو، نیکی کو حکم دو، برائی سے روکو ایک دوسرے کو. ہم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اس لیے رک گئے ہیں کہ خود ہی وہ پلٹ گئے. آپ بھی تو ممی، آپ بھی تو گانا سن رہی تھی، آپ بھی ٹی وی والا پروگرام نہیں دیکھ رہی تھی، ہمیں منع کر رہی ہے. تو وہ جو دیکھے گا وہ منع ہی نہیں کرے گا، کبھی بھولے سے بھی نہیں منع کرے گا. اس لیے لوگوں نے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو بھی عمل کرنا پڑے گا، اس لیے چھوڑ دیا. اور یہاں آپ مناتی رہیے جتنا جی چاہے، زور شور سے نہ منقبت پڑھتی رہی ہے اور مٹھائیاں بانٹتی رہی ہے، اور یہ سارے کام چھوڑ دیے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اصل تو یہی ہے. تو کیا نیکیوں کا حکم دو، برائی سے منع کرو. جان لو کہ تمہارے اعمال کا سر جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ غدیر کے خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا. یہ دیکھو نماز بھی سکھائی جا رہی ہے، وہاں پہ زکوٰۃ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، یہ کرو. اور کیا کرنا چاہیے اس دن؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیز بتائی گئی؟ کہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ آج کیا کرو کہ غسل کرو. ابھی تو ختم ہو گیا، 1-2 دن آگے نکل گیا، لیکن وقت آیا تو چلیے یاد ایک اس میں سے نقطہ دے رہے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ غسل کرو. غسل کرنے میں کیا کہا جاتا ہے؟ غسل کیا تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے. ہوتا نہیں کہ جمعے کو غسل کرو گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ کرو گے تو اس دن جو غسل کریں گے اس میں گناہ معاف ہو رہے ہیں. غسل کرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی روزہ رکھو. روزہ رکھنے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ تمہیں کتنے سال کا ثواب ملے گا؟ حج کا سوال 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا، 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا. بعض جگہ لکھا کہ 2 لاکھ حج، 2 لاکھ عمرے کا ثواب ہے. تو کس وجہ سے؟ روزہ رکھنے سے. صبح ہی ابھی آنکھ کھلی، آج ہمیں جشن منانا ہے، سب کچھ کرنا، وہ ہم سے روزہ رکھوا دیا گیا اللہ میں نے کہ روزہ رکھو. اب روزہ رکھیں تو کوئی برا کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں، نہ غیبت ہم کر پا رہے ہیں، نہ چغلی کر پا رہے ہیں، نہ بے پردہ نکل پا رہے ہیں، نہ جھوٹ بول پا رہے ہیں. چلو آج ڈرامہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم سے روزہ رکھوا دیا اللہ میں نے کہ روزہ رکھو. سمجھ رہی نا کیا کہا جائے؟ روزہ رکھوا دو. پر خالی روزہ بھی کہا کہ زور سے پہلے پھر نماز بھی 2 رکعت پڑھو. لیجیے نماز 2 رکعت پڑھو، چھوٹی بھی نماز نہیں کروائی جا رہی. کہا لگا سورہ ہم پڑھو، اس کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھو. اب آیت الکرسی میں پڑھنے میں لگ گئے 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھو. پھر کہا جا رہا ہے کہ 10 دفعہ انا انزلنا پڑھو. پھر 10 دفعہ سورہ ہم پڑھو کہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ غضب ڈھایا گیا. تو ہر طرح سے پورے دن ہمیں برائی سے روک لیا گیا. اب ہو گئی شام اور ہم تھک ہار کے پھر جا کے پڑ گئے. تو مطلب کیا نکلا؟ اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں بتایا، کچھ مطلب نکالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. مطلب یہ نکلا کہ یہ جو ولایت کا اعلان ہوا ہے اس کو تم کسی اور طرف نہ لے جانا، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اب گناہوں سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ تمہیں بچنا ہے. تبھی نماز پڑھوائی جا رہی ہے، تبھی روزہ رکھوایا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں نماز بھی پڑھوائی گئی تو نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے، اور روزہ بھی رکھوایا گیا صبح سے شام تک کا روزہ رکھو تاکہ برائیوں سے تم باز رہو. تو یہ سب کیا کروایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم نے کیا کام کیا؟ اس کو ڈھال بنایا کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں، جو جی شاید جو کام کرتے رہے ہم مولا بخشوا دیں گے، مولا بخشوا دیں گے. یہ پورے زمانے میں پورا یہ لگا کہ مولا بخشوا دیں گے، ہم تو علی کے مان. یہاں جو
علی کو جو بنا کے بھیج رہے ہیں، جو علی کی ہمیں جو ہے تعارف کروا رہے ہیں، وہ یہ والا کام کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو اور کیا کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرو، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ. یہاں دستے گریبان رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمنی سے فرصت نہیں. کیا کہا آج کے دن، کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ان کو تحفے تحائف دو. ہو رہا ہوتا ہے، سب چیزیں دے رہا ہوتا ہے، تحفے تحائف. جانی دشمن نے 6 مہینے سے شکل نہیں دیکھی ان کی، وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے ہم نے 6 مہینے سے شکل ہی نہیں دیکھی ان کی، تو اسے ہم کیا کیا جائے. تو یہ سب کام کس لیے کروایا گیا؟ اس لیے کروایا گیا ہم سے کہ ہم گناہوں سے بچیں. ایک ہی مدعا ہے تمام تر سب چیزوں کا، ایک ہی حل ہے کہ گناہوں سے بچے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. وہ برا اس لیے لگتا ہے کہ گناہوں سے، وہ گناہ کی لذت ہمیں مل گئی ہے، نیکی کی اللہ کی فرما برداری کی لذت نہیں ملی. ورنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حقیقت ہے، ہم لوگوں کو غور بھی کرنا چاہیے. آپ ہم سب شامل ہو اس کے اندر، ہم اس میں شامل ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل آپ کو الگ کاٹ کے بڑے نیکوکار بن گیا ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم آپ شامل ہیں اس میں کہ ہم اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں رہیں جہاں یہ سب کچھ کیا گیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا اور یہ کیا گیا کہ آج کے دن تو سب ایک دوسرے میں نگاہ رکھتے کہ کوئی گناہ نہ کرنے دیتے، کہ کوئی گناہ نہیں کرے. مولا ہے تو تب بچوں کو بھی یاد رہتا کہ مولا علی کے ماننے والے تو ہم گناہ نہیں کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے، کیا بتا رہے تھے آپ کو؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ لوگ کھانے پینے سے لوگوں کا دل بھر جاتا ہے لیکن میرا نماز سے دل سیر نہیں ہوتا. یہی کہہ رہے ہیں، سیر نہیں ہوتا. یہاں جس وقت آپ یقین سچ سچ بتائیے گا، جس وقت آپ پڑھ رہی تھی 2 رکعت نماز تو کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ، یوں کر کے نیچے دیکھ رہے تھے. اچھا 7 دفعہ ابھی ہوا؟ آتل کرسی 7 دفعہ پڑھی ابھی نیچے انگلی، جبکہ ہم ہر وقت گنتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ رہتا ہے کہ کیا چیز کا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے اکتاٹ کے دیکھ رہے ہیں. اچھا ابھی تو 7 دفعہ ہوا، صرف 9 دفعہ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ سیر ہو جاتے کھانے پینے سے، ہم نماز سے سیر. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نیکی میں لذت کبھی آ رہی ہے؟ ہمیں نیکی میں لذت آتی ہے؟ ہمیں نیکی میں لذت ہی نہیں آتی. برائی میں لذت آتی، گھنٹوں بات کر رہے ہوتے ہیں، بات سن رہے ہوتے ہیں، اس میں لذت. نیکی میں ہمیں لذت ہی نہیں آتی. ہم اتنے دور ہو گئے کہ اب نیک کام کرنے میں ہمیں لذت نہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے میں ہمیں لذت نہیں آ رہی. افسوس کا مقام ہے. یہی مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام، اس کو سن کے ان کی تعریف پہ لے جا کے ہم نے رکھا، اس کے بعد الگ ہو گئے. اس کو سنا کسی چیز کو اور ان کے فضائل پہ اس کو رکھا، رکھ کے الگ ہے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. شدید گرمیوں میں روزہ رکھنا پسندیدہ، یعنی انہیں لذت آ رہی ہے. تلوار سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا انہیں لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ان کو. اور مہمان داری کرنا، یہ ان کو مزہ آتا ہے ان سب چیزوں میں. مہمان داری کے، مہمان آیا ہو اس کی خاطر تواضع کرے، یہ اس کو مزہ آ رہا ہے اس میں. ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. مہمان آ جائے، اگر کوئی ہمارے بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز بنائی گئی ہے، کسی نے بنایا ہے، اتفاق سے فون آ گیا کہ میں بھی آ رہا ہوں، اور وہ اس کے پسندیدہ نہیں تھا، بھی دیکھو کیا اس کی درگت بنتی ہے کہ یہ آج ہی آنا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج آ رہا ہے، ہاتھ سے نوالا گر جائے گا، چیخ پکار شروع ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. وہ آئے گا تو وہ ان کی غیبت، یہ مہمانداری ہو رہی ہے. جو مہمانداری پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے. یہ جب اپنی قبر سے برآمد ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کوئی کہے گا کہ یہ فرشتہ ہے، کوئی کہے گا کچھ کہے گا، تو بعض فرشتے کہیں گے یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ مومن بندہ ہے جو مہمان کے آ جانے سے خوش ہو جایا کرتا ہے. تو اس لیے اس کا چہرہ جب نکلا تو 14ویں کے چاند کی طرح وہاں چمک. یہاں کتنا بھی 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو کہہ لیا جائے، لیکن ایک وہ دیکھ رہے تھے ہم، لڑکے سب بھیجا کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھا تھا ایک لڑکی نے ماسک لگایا ہوا تھا، وہ خوفناک جیسے مردوں کا ماسک نہیں ایسے کر کے لگایا تھا. تو لڑکا اس کو بڑی غور سے دیکھ رہا. لڑکی نے یوں کر کے الٹا تو بڑی خوبصورت سی لڑکی تھی، لیکن وہ چیخنے لگا زور سے. تو وہ لڑکی سٹپٹا کے گئے. جب تک یہ لگا ہوا تھا تو خوش تھا، جیسے میرا چہرہ دیکھا چیخنے لگا. تو تمہارا چہرہ دیکھ کے اس لیے چیخ رہا کہ سانپ بھی تو خوبصورت ہوتا لیکن اندر زہر بھرا ہوتا، اللہ معاف کرے. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا کہ ان کو مزہ آ رہا گرمیوں کے روزے میں. انہیں مطلب یہاں کہنے کا ہے، سمجھانے کا ہے، اپنے آپ سے بات کرنے کا. خود بات کیجیے اپنے آپ سے، یہ بات کیجیے اپنے آپ سے کہ ہمیں نیکی میں مزہ کیوں نہیں آتا. یہ ہمیں کیا ہوا کہ ہمیں نیکی میں مزہ نہیں آتا.
مولا میں مزہ آ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس میں مزہ آ رہا، وہ کہہ رہے ہیں مزہ آ رہا، ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کسی نیکی میں مزہ نہیں آتا، تو کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ پہ چلنے سے ہمیں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، شیطان کے راستے پہ چلنے پہ ہمیں مزہ آتا ہے ہم بڑے دیندار آدمی۔ یہ لوگوں نے اس طرف لگایا ہے، خاص طور سے لگایا، ہمیں گمراہ کیا، خراب کیا، ہماری عادت کو بگاڑا، اسی وجہ سے تو یہ سارے پروگرام کہا جاتا ہے شان شوکت کے ساتھ مناؤ، 2 دن مناؤ، 3 دن مناؤ، 3 4 دن۔ ابھی وہ خاتون آئی تھی کہہ نہیں رہی کہ 3 4 دن تک منانا چاہیے، 3 4 دن منا کے کیا گیا؟ اگر ایسے ہی منایا جائے گا تو بیکار ہے۔ اگر ایسے منایا جائے گا کہ ہمیں 3 4 دن تک مسلسل کاربند رہنا سختی کے ساتھ، 40 دن 30 دن تک روزہ رکھنے کے بعد کہاں سختی کے ساتھ ہم اسی روزے کے اندر راستہ نکال لیتے ہیں گمراہی کا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اسی روزے کے حالت میں نکال لیتے ہیں، نکالتے کہ نہیں نکالتے ہیں؟ لیکن تو کیوں سب مل کے سوچتے نہیں کبھی؟ ہر آدمی نے سوچنے کا جو ہے غور و فکر کا وہ دروازہ بند کیا ہوا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کا دروازہ بند کیا ہوا۔ اس کی فضیلت جو بار بار بتائی جاتی، کہی جاتی، تو سن کے ایسے ہی بس ایسے سن لیا بس ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو جو روا ربی میں سنا جاتا ہے یہ سننا بیکار ہے۔ ہم 4 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے کتنی دیر تک بات کرتے تھے، بالکل بیکار یہ ساری چیزیں، کچھ بھی رہے روا ربی میں اگر سنا جا رہا ہے۔ ایک صاحب کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، نہ جانے کتنی بات سنا چاہتے، سنانے کیا فائدہ ہوتا؟ سنانے کی تو فائدہ ہوتا نہیں، فائدہ تو اسی وقت ہوگا جب واقعی غور و فکر کریں، یا آپ ذہن میں بچپن سے جتنے واقعات سنتی چلی آئیں اس میں تلاش کیجئے کہ ایک ساتھ کا غور و فکر سے کیا فائدہ ملا، کسی نے کیا فائدہ حاصل کیا۔ اگر کہا جاتا کہ حضرت حر کس پہ تھے، کس کے دین پہ تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد کیا کیا کام انہوں نے کیا، کیسی نمازیں پڑھی، کیسے ان کے روزے تھے، ہمارے اعتبار سے تھا روزہ یا نہیں تھا، توڑ رہے تھے یا نمازیں ہو رہی تھی، ساری چیز تو غلط ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر سب دیکھا غلط تھا۔ اس کے بعد اس سے بڑا غلط کام کیا کہ مولا کو روکا، روکنے کے بعد کیا کیا، ٹھیک نا، اس سے بڑا غلط کام کیا کہ ہٹا دیا خیمے، دریا سٹے، کتنے غلط کام کرتے کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگر اس کو سب کو جمع کیجیے تو کیا نتیجہ نکل رہا؟ لیکن آپ نے کہا نہیں کہ سنا نہیں کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کام کیا کیا؟ کون سا کام کیا؟ صرف ایک کام کیا، سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے، غور و فکر کر کے جب غور و فکر تو اللہ مدد بھی کرتا ہے نا۔ 70 سال کی عبادت کون دے گا؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو عبادت کا ثواب ہمیں دے دے؟ اس نے عبادت کا ثواب دیا جب انہوں نے سچے دل سے غور و فکر۔ کبھی تو سچے دل سے غور و فکر کیجئے کہ ہمیں جانا ہے اس دنیا سے۔ کسی بھی موت کی خبر سنی تو آپ نے سوچا ہمیں بھی جانا، ہمیں تو خوف پیدا ہو رہا، ہم کیسے جو ہے وہ کب لیٹے ہوں گے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہماری نماز پڑھی جا رہی، لوگ ہمیں لے جا کے اندھیرے میں چھوڑ کے آ جائیں گے، اب ہمیں ڈر لگ رہا، اب ہم کیا کریں؟ اب ہم دعا پڑھیں نا 3 4 دفعہ، ہر نماز کے بعد 3 4 دفعہ وہ دعا پڑھیں، اے اللہ میں تجھ سے موت کے برحات سوال کرتا ہوں، بعد موت کے بخشش کا حساب کے معافی کا، اس لیے کہ موت تو آنی ہے، ہر حال میں آنی، کسی وقت بھی آ جائے گی، کبھی بھی آ جائے گی، پتہ نہیں چلے، ہائے ہائے کر کے رہ جائیں گے۔ وہ تو ہائے ہائے کریں گے، آپ کو تو اس کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ جب آ جاتا ہے نا فرشتہ تو یہ ہائے ہائے کرنے کا بھی موقع دوسروں کو ملتا ہے، جس کے پاس آ گیا اس کو نہیں ملتا موقع۔ تو جب ہمیں معلوم کو جانا تو ہم غور فکر کریں، بار بار کوئی ایسا کام کرے کہ کچھ سرزد نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ خوف بھی دلایا گیا، شوق بھی دلایا گیا، دونوں کام دلایا گیا کہ موت کا شوق بھی دلایا گیا کہ مرے گئے ٹھنڈے شربت کی طرح، میٹھے پانی شربت پینے کی طرح ہے۔ کبھی کہا گیا کہ موت جو ہے مومن کے لیے بہترین تحفہ، پھر خوف بھی دلایا گیا۔ یہی مولا خوف بھی دلا رہے کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لیتے جو قبر میں مردہ تم دیکھ لیتے تو تمہاری کیا ہوتا؟ تمہاری ہڈیاں جو ہے گوشت چھوڑ دیتی۔ تو بار بار بتایا جا رہا جب تک گوشت چھوڑیں گی نہیں تب تک نہیں باز آئیے گا۔ غور کریں، غور کریں، سوچیں، غور کریں۔ ایک ساتھ غور فکر کیا حضرت حر نے، تو پھر کہاں پہنچے؟ اپنی جان دی، اپنا منصب دیا، اپنی اولاد دی، اپنے غلام دیا، اپنا بھائی دیا۔ دیکھیں غور فکر بھی یہ کس نے دیا، کیا ہوا؟ پھر ادھر سے توفیق آئی تب دیا، اگر توفیق نہ آتی تو نہ ملتا۔ سچے دل سے غور فکر کیا تو اللہ نے توفیق بھی دی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے شکایت پروردگار سے کی، پروردگار میرے مال گیا، میرا اسباب گیا، میں نے صبر کیا، میری اولاد گئی، میں نے صبر کیا، میں نے یہ کیا، میں نے صبر بار بار جتاتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، تو اوپر سے اے ایوب یہ توفیق تم کو دی کس نے؟ تو فوراً زمین سے خاک اٹھائی اور منہ میں ڈالی کہ ہاں پروردگار بے شک تو نے توفیق دی۔ انہوں نے سچے دل سے غور کیا، غور کرنے کے بعد اللہ نے توفیق دی تو ایسی غضب کی توفیق دی کہ دیکھیے آئے قدموں بھی گرے، معافی مانگا، اپنی اولاد کو بھیجا، یہ کیا، خود بھی گئے، بھائی بھی گیا، غلام بھی گیا، یا کوئی ایک اتنی سی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اتنی سی چیز اللہ کی راہ میں چھوڑنے کو تیار ہم نہیں ہوتے۔
کیوں کبھی غور ہی نہیں کرتے. نہ بھائی کی چھوٹی سی بات کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے, بہن کی کسی بات کو درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہیں مولا کے ماننے والے, ابھی جشن منائیں گے, وہ کریں گے. وہ کہا گیا ہے, کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو کیا چاہتے ہیں, کیا ہوتا ہے نعمت؟ یہ جو ولایت کی نعمت ہمیں ملی ہے, کیا ملی؟ ولایت کی نعمت ملی ہے. تو نعمت جس قدر عظیم ہوگی, آپ سوچئے ذرا, اگر نعمت یہ ولایت کی, دیکھیے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. تو رحمان ہے تو کیا ہوگا کہ کافر کے لیے بھی رحمان ہے, وہاں بھی بارش برستی ہے, وہاں بھی جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وہ شفا پاتے ہیں, ان کے بھی کھیت کھلیان میں جو ہے سب اگتا ہے, ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. جو سورہ واقعہ پڑھیے, اور ہر جو جن کی بچیاں, ان سے کہیے تعلیم دیجیے ان کو. کہ جب ایک رسول اللہ کے ایک صحابی نہیں تھے, جب ان کو بہت رسول اللہ کے بعد ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی, تو پھر بعد میں لوگ آئے ان کی خوش آمد کے لیے, چاہے یہ لے لیجیے وہ لیجیے. آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ بیٹیاں ہیں تو آپ ایسا کیجیے, ہم سے کچھ مال اسباب لے لیجیے, ان کے کام آئے گا. انہوں نے کہا نہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے گئے تھے. کہ جو سورہ واقعہ کی تعلیم دے گا اسے مال و دولت کی کوئی ضرورت کوئی کمی نہیں. تو میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے. تو کیا یہ سننے کے بعد ہمیں وہ نہیں ہوتا کہ ہم بچوں سے کہیں کہ سورہ واقعہ کی تعلیم دے, تم بھی سورہ واقعہ پڑھو 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 پڑھو, اتنے عادی ہو جاؤ کہ گھڑی دیکھ کے کہو کہ 5 منٹ میں ختم ہوگی. پھر کیا شروع کر کے ہم مانے شروع کر دو. جب مانے شروع کر دو گے تو مانے یاد ہونا شروع ہو, جب یاد ہونا شروع ہو تو کسی موقع پہ کہنا شروع کر. جیسے ابھی یہ یاد آیا تو میں کہہ رہا ہوں, ابھی ایک بات کہنے جا رہے, کھیت کھلیان میں پیدا نہیں ہوتا تو اس پہ سورہ واقعہ یاد آ گیا. یہ تم جو بچے تمہارے پیدا ہوتے ہیں یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ تمہارے یہاں بیج جو تم ڈالتے ہو اس سے کھیت تم پیدا کرتے ہو یا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ بادلوں سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ سب ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ یہ سب کون کام کرتا ہے؟ کہ سب اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے. تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ تو کافروں کے لیے بھی کر رہا ہے, مشرکوں کے لیے, منافقین کے لیے, سب کے لیے کر رہا ہے. یہ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ نعمت ہے جو نعمت عام ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو عام ہیں. صحت کی نعمت عام ہے, مال و دولت دیا گیا, اولاد دی گئی, سب چیز دی گئی, یہ عام نعمت. لیکن خاص نعمت کہاں ہے؟ کہ خاص نعمت صرف مومنین کو عطا ہوئی ہے. کون سی نعمت؟ پڑھیے بدرود. کہ ہم لوگوں کو سب سے بڑی نعمت جو ملی ہے وہ آل محمد کی ولایت ہے. یہ ہم لوگوں کو سب سے بڑی نعمت ملی. تو نعمت بہت زیادہ عظیم ہے. جب نعمت عظیم ہے تو اس کی ناشکری کا گناہ بھی بڑا ہوگا. سن لیجئے اور یاد کر لیجئے. اب آئے ہو اس مقام پہ, اس بات پہ جو ہمیں کہنی تھی, تھوڑی سی بات, اتنی بات کہنی تھی, اتنی بڑی تمہید ہمیں کرنی پڑی. نعمت جو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی ناشکری, اس کی ناشکری جو ہوگی اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا اس کی ناشکری. کیونکہ حدیث میں ہمیں یہی بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ ہر نعمت کا شکر خدا کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے. حضرت علی علیہ السلام کی روایت نہیں, خود انہی کی ہے, بہار الانوار کی ہے. ہر نعمت کا شکر کیا ہے؟ خدا کے حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے. ہر نعمت کا شکر. تو نعمت ولایت جو اہل بیت کی نعمت دی گئی, ہم لوگوں کو دی گئی ہے, نعمت دی گئی ہے, اس کا شکر کیسا ادا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہوگا اس کا شکر. نہ کہ ان کے کندھے پر یا ان کو ڈھال بنا کے ہم گناہ کریں, تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ بڑا ہوگا, یہ بڑی ناشکری ہوگی. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم, اللہ تعالیٰ کی, خدا کی قسم, ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے. ہم اپنے آپ کو, ہم یعنی آل محمد جو ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے خدا نے اپنے بندوں پر انعام کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جسے خدا نے اپنے بندوں پر انعام کیا. تو جب انعام کیا ہے تو نعمت کی ہم کو اس کی نافرمانی کے ذریعہ تو نہیں بنانا چاہیے نا. یہ محمد آل محمد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ تو نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں ہم اسے ذریعہ بنا لیں, یا علی مدد کہہ دیا بس کافی ہو گیا, یا علی مدد کہہ دیا بس کافی ہو گیا, نہ حیدر حیدر
طرح طرح کی باتیں نکالی گئی. کیا؟ گناہ کرنے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالی گئی. اب دیکھیے معاشرے میں اتنی باتیں پھیلی ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کبھی موقع آئے گا تو وہ آپ کو بہترین نماز کے سلسلے میں بات بتائی جائے گی. آگے تو ہوگی، بہت ساری چیزیں آپ کو نئی نئی بتائی جائیں گی. دیکھیے روزانہ نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں. تو جو گناہ کی طرف مائل ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن جو اصول دین کی طرف معلوم اصول پہ ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہوا، وہ ادھر نہیں جاتے. کہتے نہیں، گناہ تو جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی کہیے گا گناہ تو گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے، وہ کسی حوالے سے نہیں ہو سکتی. چاہے مولا کے نام یہ جو کوئی کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. تو ہمیں یہ جو نعمت دی گئی ہے اس کی ہمیں شکر گزاری کیسے ادا کرنی ہے؟ حرام سے بچنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ہر نعمت کا شکر اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں بچنے میں ہے. یہ نعمت کا شکر ہے، ورنہ آپ نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. چاہے آپ لاکھ کچھ پڑھتی رہیے، لاکھ مٹھائیاں بانٹتی رہیے، کچھ بھی کرتی رہیے، یہ شکر ادا نہیں ہوگا. اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ خود مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں حوض کوثر پہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گا. اور میری اطرت میرے ساتھ ہوگی. صحیح ہے. پھر اور کیا کہتے ہیں؟ اور جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہمارے باتوں پہ کو اپنانا چاہیے. جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے اور ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جو ہم سے محبت کرتا ہے، سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جو کہہ رہے تو وہ پکار کے کہہ بھی تو رہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہماری باتوں کو اپنانا چاہیے. ہم بات ہی نہیں سنتے آپ کی، خالی باتوں کو اپنانے نہیں. پھر کہہ رہے ہیں اور ہمارے عمل کے مطابق عمل کرنا چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں مانا کہ تم اتنا نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرو. وہ تو کم سے کم پہ بھی آ گئے. یہ تو کون کہہ رہا ہے کہ تم سے کہ ایک پھٹی ہوئی چادر اور 2 سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرو، لیکن کم سے کم حرام کھانے سے تو بچو. بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کیا ہوا کہ اب جو بڑے ہو جائیں گے تو ان کو دے دو، ان کے دے دو چھوٹے بچوں کو، یتیموں کو ان کا حق دے دو. تو پتہ چل رہا حق تو دیا نہیں، یہاں تک کہ خود بھی مر گئے. تو اب یہ سارا جو میراث کا مال تھا جی ان کی اولاد کے پاس چلا گیا. اب یہ تو بچے رول گئے ہمیشہ کے لیے. تو اس کا خامیازہ کون بھگتے گا؟ اس کا خامیازہ پورا خاندان بھگتے گا. کیونکہ خاندان کے تو لوگوں کو پتہ تھا، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا. ان کو تو پریشر ڈال سکتے تھے. تبوک کا جو واقعہ جو سنایا گیا تھا اس میں آپ کو جو ہم نے سنایا تھا، ایک دفعہ جنگ کا واقعہ سنایا تھا، اس میں کیا سنایا تھا؟ کیا اس میں سے عبرت لی تھی؟ یہی تو تھی کہ 3 آدمی ٹال مٹول کر کے رہ گئے تھے، وہ نہیں گئے تھے. جب رسول اللہ واپس آئے تو منہ پھیر لیا تھا. پھر صحابیوں نے بھی منہ پھیر لیا تھا. جب خبر ملی تو ان کی بیویوں نے بھی منہ پھیر لیا، پورے محلے والوں نے، مدینے والوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے منہ پھیر لیا. تو یہاں کوئی منہ پھیرتا؟ ان کا یار ہمارے ان کے بڑے اچھے تعلقات، اب کیا کرے؟ وہ نہیں کہہ کہ ہم سے کیا مطلب ہے. پوچھ لیا جائے گا، آپ سے بھی پوچھ. یہ مبرہ اپنے آپ کو ذاتی طور پر مت کیجیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان یتیم بچوں کے لیے باقی جو رشتہ دار تھے وہ خاموش کیوں تھے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ 60,000 نیکوکار پہ عذاب نازل کریں گے؟ کس لیے 60,000؟ بطخ کے پر نوچ رہے تھے بچے، خالی بطخ کے پر نوچ رہے تھے. کیا بات؟ زمین پھٹی ہوا عابد سما گیا اس میں، نماز پڑھنے والا. کیوں سما گیا اس میں؟ اس لیے کہ وہ منع نہیں کر رہا تھا. ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھ گو کے بطخ. یہاں پہ مومن بچے پہ ظلم ہو رہا، مومنین پہ ظلم ہو رہا، خاموش لوگ پڑے ہوئے اور کہا جا رہا ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے. یہ آپ کا خام و خیال ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے. پوچھا جائے گا آپ سے. سیدھی زندگی یہ دنیا جو ہے یہ پل صراط ہے. آپ یہاں پہ عیاشی کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں بھیجے گئے. یہاں پہ عیاشی کرنے کے لیے وہ لوگ ہیں جو عیاشی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر عیاشی نہیں کرنا. ان کے لیے تو سردست یہی دنیا ہے، آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں. جن کے لیے سردست یہی دنیا، آخرت کچھ نہیں، ہم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ ہمیں تو ان کے پیچھے چلنا ہے جنہوں نے بتایا، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی، جن کے لیے ان کے صدقے میں یہ دنیا پوری بنائی گئی. تو وہ تو اس دنیا سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں. کیسے ہو رہے ہیں؟ کہ ایسے ہو رہے ہیں کہ رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں کہ پیر سوجا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے اے محمد بس کرو. یہ لطف اندوز ہو رہا ہے کیونکہ دنیا میں اسی کام کے لیے بھیجا گیا. دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کی کھیتی بنا کے رہنا ہے. یہ تو یہود و نصارہ نے بنایا ہوا. دنیا کے جی لو، کھا لو، پی لو، جی لو. بس جوانی ایک بار آتی ہے پھر نہیں آتی.
یہ سب جو سلوگن دیے جاتے ہیں یہ گمراہ کرنے کے لیے سلوگن دیے جاتے ہیں، چاہے اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنا کے کیا جائے۔ مولا نے تو آپ کے ہی مولا نے مولا مشکل کشا نہیں پیش تو کہا تو یہ دنیا سانپ کی مانی تو خوبصورت، اوپر سے نرم ہے، ملائم ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے اندر زہر بھرا ہوا ہے اس کے۔ تو یہ زہر بھرا ہوا ان کے دھوکے میں مت آئیے۔ دنیا جو ہے عیش آرام کے لیے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بہت سارے سکون کی چیزیں آپ کو دی گئی ہیں آپ کو، لیکن دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا جو ہے کہیں پہ علماء کہتے ہیں کہ دنیا پل سرات ہے، دنیا ہی پل سرات ہے، وہاں پل سرات اتنا باریک پہ کیسے چلیں؟ کوئی باریک نہیں ہے۔ آپ کی نیکیاں اسے چوڑا کر دیں گی، اسے آسان بنا دیں گی، اسے روشن کر دیں گی، آپ کی بدعمالیاں اسے باریک کر دیں گی، اسے گرم کر دیں گی، اسے دھار کی طرح تیز کر دیں گی۔ یہ سب ہمارے اعمال سے ہوگا، تو اپنے اعمال سے پل سرات کو اچھا بنائیے۔ یہ بہترین سوال بھی، بجلی کی کون کی طرح گزر جائیے، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیے، آندھی کی طرح گزر جائیے، یا گھسیٹتی ہوئی جائیے، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنے لیے مزیدار بنا لیا، یہ پوچھ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا جو کہا جا رہا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ پھر کیا ہوئے؟ پھر وہ لوگ مائل ہوئے توبہ کرنے پہ، توبہ کرنے کے لیے پھر مجبور ہو گئے کہ ہمیں توبہ کرنا پڑے۔ پھر توبہ کرنے کے لیے پہاڑیوں پہ گئے، توبہ کیا، پھر کیا، پھر قرآن کی آیت آئی، پھر واپس لائے گئے۔ پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے وہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کیا جو ابھی 2-3 دن پہلے نیٹ پہ پوچھا گیا تھا کہ وہ مر گیا بھائی، مر گیا تو دوسرے بھائی نے وہ یتیموں کے مال کو جو بہت چھوٹے تھے تو ان کو لے لیا، پھر اس کے بعد ان کو بڑے ہوئے تو دیا بھی نہیں، اور نہیں دیا تو خود بھی مر گئے، تو اب ان کی اولاد کے پاس چلا گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کیا جائے؟ باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ رشتہ دار آپ لوگ کیا کریں؟ آپ کو پوچھتی ہیں، روکتی ہیں، کہیں کسی کو روکتی، کسی کو منع کرتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں خراب تعلقات۔ وہ کون سی بری بات آپ سے کہی کہ آپ کی بیٹی پردہ کیوں نہیں کر رہی جس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ ہم آپ کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو برائی کی دعوت دیں گے، آئیے آپ کو ٹی وی ڈرامے میں کام کروا دیتے ہیں، سیدانی بنی ہوئی ہے نا آپ بہت، آئیے کام دلواتے ہیں آپ کو، آپ کے بیٹے کو ہم کام دلوا دیں گے۔ کیا کام کرنا ہوگا؟ کہیں وہ دکھایا جا کے کہ بیگم صاحب آ رہی، وہ گاڑی ان کی صاف کر رہا ہے، ٹائر دھو رہا ہے، یہ ٹائر جا کے دھوئے گا وہاں پہ جا کے۔ یہاں جو محمد آل محمد اللہ رسول جو کام کر رہا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں، وہاں ڈرامے میں جا کے ٹائر دھوئے گا، ڈرامے میں جا کے ٹرائلی لے کے آئے گا کہ وہاں پہ چائے لے کے آئی ہیں، یہ ہیئر ہوسٹس بن جائیں گی، وہاں پہ سب کو غیر نتو خیر شرابی جواڑی سب کو جو ہے چیزیں ٹرے کے اندر پیش کریں گے خوش آمدانہ طور پہ۔ اللہ رسول جو کام کرے گا وہ نہیں کریں گی۔ سوچو ذرا، غور کرو، ایک ساتھ کا غور فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ غور تو کریں، نہیں مزیدار باتیں کرنی چاہیے۔ بہت مشکل ہے ہمارے ساتھ، ہم مزیدار بات نہیں کر پائیں گے، بہت معافی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، بہت معافی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مزیدار بات ہے، یہی مزیدار بات ہے، اتنی مزیدار بات ہے کہ اس مزے میں اتنا گم ہو گئے کہ کیا ہوا، تیر نکال لیا گیا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اتنا مزہ مولا آپ کو آ رہا سجدہ کرنے میں، کہ ہاں مجھے سجدہ کرنے میں اتنا ہی مزہ آ رہا۔ یہ مزیدار باتیں ہیں، اللہ کی عبادت میں مزہ، پروردگار خالق کائنات یہ فنا ہونے والی دنیا جو بنائی ہے، عقلیں حیران ہو گئی لوگوں کی اس کی چیزیں دیکھ کر کہ کیسی چیزیں اس کے اندر، ایک ایک چیز دیکھ کے حیران لوگ، یہ کیسی چیز بنائی پروردگار نے، اس کو حیران ہے یہاں کی چیزیں دیکھ کے۔ ان چیزوں میں پاگل ہو گئے، مست ہو گئے لوگ، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل گھٹیا ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ دنیا اللہ کی تو جو آخرت آپ کے لیے بنائی ہے، جب یہ دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو چیز آپ دیکھتی کہاں سمجھ میں آتی ہے، کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسی ہے، کیا بنائی گئی، اللہ میں نے کیسے بنایا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں۔ تو آخرت سوچیے، جس کو وہ تعریف کر رہا ہے اس کی تو مذمت کر رہا ہے، خود ہی مذمت کر رہا ہے۔ قرآن میں خود ہی کا دھوکے کی ٹٹی ہے، ایسی ہے، متاع دنیا، یہ ایسا ہے ویسا، ہر طرح کی مذمت کی گئی۔ یہ کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی گوشت، بے گوشت ہڈی سے زیادہ بدتر یہ دنیا ہے۔ سب تو آپ کے مولا ہی لوگوں نے تو کہا جس سے آپ بڑی محبت کریں، تو وہ سب کہہ رہے ہیں دنیا بالکل بیکار چیز ہے، آخرت بہت اچھی تھی۔ جب بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں دنیا کے لیے تو گولیاں مارے لے رہے ہیں، اپنے چلانگ لگائے دے رہے ہیں، گولی مار لے رہے ہیں، پنکھے سے لٹک رہے ہیں، دن رات ایک کیے دے رہے ہیں، جاگ رہے ہیں گولیاں کھا کھا کے، کہ ہم جاگتے رہیں تاکہ یہ مل جائے وہ مل جائے، سب دنیا مل جائے۔ آخرت کے لیے بہت کاہلی آتی، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ اتنی شدید گرمی ہے، میں روزہ تو نہیں رکھوں گا، دنیا کے لیے تو سب کام کرو گے، آخرت کے لیے نہیں روزہ رکھو گے۔ 1,00,000 سال کی عبادت کہا گیا، حج کا ثواب تم کو دیا جا رہا۔ اب تو حج کا ثواب بتاتے ہوئے لوگ حج کہو گے، حج اللہ کرے تمہیں حج نصیب ہو تو اس کا منہ اتر جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں مروانے کے لیے بھیج رہے ہیں مجھے، یہ حج کروانے کہاں بھیج رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا تو مشکل بناتے چلے جاتے کہ کوئی چیز کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔
جو بات کہو اسی کے پیچھے کچھ نہ کچھ عجیب سی کہانی پوشیدہ ہوتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. کچھ نہ ڈرو، ڈرو اللہ سے، ڈرو. اللہ اکبر. ایک واقعہ ہے اللہ سے ڈرنے پہ، شاید اس سے تو ریلیٹڈ نہ ہو لیکن سب چیز جو اللہ سے ڈرتا سب اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک آدمی تھا، اس کے پڑوس میں ایک کفن چور رہتا تھا. اللہ سے ڈرنے کی بات بتا نہیں، جو ڈرتا تو اللہ دیتا کیا، کرتا کیا. اللہ کفن چور رہتا تھا اس وقت. جب اس آدمی کو جب یہ بیمار پڑا بیچارہ تو سوچنے لگا کہ میں تو ایک کفن چور تھا ہمارے پڑوس میں، اس کو تو فوراً ہی پہلے دن پتہ چل جائے گا کہ میں آج دفنا دیا گیا ہوں، یہ تو نکال لے گا، اب کیا کریں. تو اس نے بلوا بھیجا اسے کہ جا کے اسے بلا کے لے گیا. وہ آیا، صاحب سلامت ہوئی، ہم بہت بیمار ہیں، اسے ملا لگو. کہنے کہ ہم سے بڑی درخواست تم سے ہم ایک کر رہے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی. یہ 2 تھیلے دیا کہ یہ کفن کے 2 تھیلے ہیں، ایک میں معمولی کفن ہے، ایک میں قیمتی بہت کفن ہے. تو میں تو قیمتی والا تمہیں دے رہا ہوں اور تم سے خوشامد کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ تم ایسا کرنا، مجھے جو ہے قبر میں برہنا نہ کرنا. یہ تو میرا، اس لیے میں تمہیں پہلے سے دے رہا ہوں، یہ قیمتی کفن لے لو. اس نے بھی لے لیا، وعدہ کیا، وعدہ کر کے چلا ہے. 2 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. 2 دن بعد انتقال ہو گیا. اس نے سوچا کہ بھائی ابھی تو مر گیا ہے، بلاجے کے لیے ہم اچھا بھلا کفن کیوں چھوڑ دیں، تو یہ ہمیں مل گیا، ایک ہمیں اضافہ مل جائے گا تو فائدہ ہو گیا. پہنچ گیا رات کو چپکے سے اپنا کب کھود کھا کے اتارنے لگا تو اندر سے آواز آئی کہ تو مجھے برہنا کر رہا ہے. بس یہ آواز سن کے پتہ نہیں کیا ہوا کہ پہلے بھی وہ کہہ چکا تھا اور دوبارہ پھر آواز آئی ایسی. اس کے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ بے حد خوف زدہ ہوا. ایسا خوف زدہ ہوا کہ وہاں سے نکلا، گھر آیا، بیمار پڑ گیا، قریب تھا کہ اب مرنے والا. تو اس نے گھر والوں کو بلا کے وصیت کی کہ میری وصیت ہے کہ مجھے دفنایا نہ جائے، مجھے جلا دیا جائے، میں دفنایا نہ جاؤں. اور یہی ہوا کہ اس کو جلا دیا، دفنایا گیا. اللہ کی طرف سے اس کے بعد پیغام آیا. اللہ کہاں چیونٹی کو پیغام دے رہا ہے، چیونٹی کے اوپر وحی آ رہی ہے، شہد کی مکھی کے اوپر وحی آ رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ رہی. اللہ تعالیٰ اس کو تو نے یہ کیا کیا کہ پروردگار میں اس قابل نہیں تھا کہ تیرے سامنے تیرا وہ کہتا، میں خوف زدہ ہوا تیری خوف کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے شدید ندامت کے اوپر، یہ خوف کی وجہ سے معاف کر دیا سب کچھ. تو یہ جو خوف کھانے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ خوف کھائیے، اللہ سے خوف کھائیے گا تو انعام ہی انعام پائیے گا، مزہ ہی مزہ لیجیے گا. یہ خوف کی وجہ سے ہمارے پاس خوف ہی نہیں رہے گا، کسی چیز کا ڈر نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ کا تو خوف ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ میدان قیامت میں خوف کی وجہ سے بخشے جائیں گے، لیکن آپ کو تو ہے ہی نہیں. بدام پر کیا ہو گیا کہ ڈر رہے ہیں کہ کس بات کے پروردگار گناہوں کی وجہ سے معاف کرو، اس کو جانے دو. کیا سمجھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی کہ اس سے زیادہ محبت ہم سے کوئی کرتا ہی نہیں، تو وہ ان سے زیادہ محبت ہم سے کوئی کرتا نہیں. ارے 70 ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا وہ پروردگار ہے. وہ پروردگار ماں سے 70 گنا. کون سی ماں؟ اسٹینڈرڈ والی ماں، آج والی ماں نہیں، ڈبے کے دودھ والی. اسٹینڈرڈ کی ماں، اس کو کہا گیا اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ پروردگار. وہ پروردگار، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہانے سے آپ کو انعام دے کر جنت پہ لے جائے گا؟ بہانے جنم. لیکن شرط کیا تھی؟ شرط وہی ہے، علی ولی اللہ، ولایت محمد آل محمد. یہ شرط ہے. اس شرط کے ساتھ ولایت محمد آل محمد جو یہ شرط ہے، یہ شرط ہے. جب یہ شرط ہے، یہ اعلیٰ درجے کی آپ کو نعمت دی گئی، تو اس نعمت کے شکرانے کے لیے کیا کام کرنا؟ نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اب کیا کریں؟ کیسے ہمیں الہام ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا؟ تو اب ایک بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا الہام آپ کو کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے الہام ہمیں ایسے ہوگا کہ کہا گیا کہ اللہ مغرور، بد اخلاق، بد زبان، بازارو قسم کے لوگ سے جو دن بھر گدھے کی طرح کام کرتا ہے، رات کو مردار کی طرح پڑھ کے سو جاتا ہے، دنیا کا عالم ہے، آخرت سے جاہل ہے، اللہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے. کبھی سنایا تھا؟ ہے نا؟ اور اس کے باوجود ہم سے نفرت ہی چل رہی. اللہ نے اور بار بار سوال بھی پوچھا جاتا ہے
اب یہ آخر میں کیوں یہ چیز بتا رہے، یہ ساری چیز پتہ کیسے چلے گی؟ علم جو حاصل کر لیتا ہے نا پھر وہ رکتا نہیں، سینہ اس کا پھٹ رہا ہوتا کہ کہیں نہ کہیں بتائے، کہیں چاہے اس کے گھر والے پاگل کہیں، دیوانہ کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ بول رہا ہوتا، بتا رہا ہوتا، کہہ رہا ہوتا، سمجھا رہا ہوتا، بتا رہا، یہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے اس سے کہ جو دن بھر گدھے کی طرح کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا عالم ہے، جب دنیا کا عالم ہوگا تو کیا ہوگا؟ مرتبہ اس کا بڑا ہو جائے گا، اچھی گاڑی ہوگی، اچھا بنگلہ ہوگا، اور بہت ٹھاٹ باٹ ہوگا، آڑا ترچھا ہو جائے گا، اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوا تو اس سے کہو نا کہ دنیا کا عالم ہے، آخرت سے جاہل ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ دنیا کا عالم جو ہے وہ آخرت سے جاہل ہے، کیونکہ نجم الفضا کی ایک روایت آپ لوگوں کو سنائی تھی، کون سی روایت سنائی تھی کہ بہت سارے خوش شکل بلند مرتبہ زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے۔ خوش شکل، اگر خوش شکل نہ ہوا تو کہ تو بد شکل بھی ہے، زبان دراز بھی ہے، سمجھے، تو ساری چیزیں تیرے میں پائی جاتی ہے، اس کے بعد تو زبان دراز بھی کر رہا، بد شکل بھی ہے، مرتبہ تیرا بڑا ہو گیا۔ ارے ایک سے ایک ٹی وی پہ آتے نہیں، یہ وہاں کے ڈائریکٹر ہیں BIA کے جو پائلٹ سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کو شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے دنیا جہان کی، چھوڑو یار اس پہ کہاں بات بتا رہے ہیں، باللہ ہو جائے گی، تب خود دیکھ کے پہچان لیجئے۔ کہتے ہیں وہ غالب تو خط کا مضمون بھاپ لیتے تھے لفافہ دیکھ کے، ہم لوگ اتنی موٹی موٹی شکلیں، ایسی بھیانک شکلیں دیکھ کے ہم بھاپ نہیں سکتے کہ کون کیا ہوگا۔ کچھ تو آپ رکھیے، عشق رکھیے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بلند مرتبہ، خوش شکل بلند مرتبہ کل قیامت کے دن ہلاک ہوگا۔ کیوں ہلاک ہوگا؟ اس لیے ہلاک ہوگا یہ دین سے جاہل ہے، دنیا کا تو عالم ہے، آخرت سے جاہل، اللہ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ تو جب تک یہ علم کے لیے دیوانگی نہیں اختیار کیجیے گا، سچ مچ والی دیوانگی، وہ والی دیوانگی نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول سے عشق والی، یہ ہے دیوانگی اللہ اور رسول سے عشق کی۔ ایک حدیث ہم ایک بار پڑھا، ہم نے 2 بار پڑھا، 5 سال سے پڑھ لیں، 10 سال سے پڑھ لیں، 15 سال کے بعد جب دوبارہ اس کو پڑھا، میں نے کہا اس سے تو ایک نیا نقطہ اور نکل رہا۔ یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ پڑھ کے چھوڑ دیا بس ختم ہو گیا، ہم نے ایک دفعہ تو پڑھ لیا، نہیں، یہ ہم نے اس کو نشان لگایا تو ہم نے اس کو آگے کیوں نہیں پڑھایا؟ تو پتہ چلا اس وقت دماغ میں نہیں ہے، اب دماغ میں وہ چیز آ رہی کہ نہیں ہونا، بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے پھر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ مولا کہتے ہیں نہیں آپ کو یہ اچانک علم پہ کود کے کیوں آ گئے؟ علم پہ کود کے اسی لیے آ گئے کہ یہ ساری چیز بتائی گئی کہ آج کے دن غسل کرنا، آج کے دن اپنے رشتہ داروں سے پیار محبت سے پیش آنا، آج کے دن ایسا کرنا، بھائیوں سے مسکرا کے ملنا، ان کو تحفے تحائف دینا۔ یہاں تو بھائیوں سے منہ پھلائے رہتے ہیں، اللہ ان سے شدید نفرت کرتا ہے۔ بتائیے، جو بھائیوں سے منہ پھیلا کے تیوری چڑھا کے رکھتے ہیں، اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو وہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ملو، اور یہ ہماری تیوری چڑھی ہوئی، تو پھر کیا ہو گیا؟ تو اللہ تو نفرت کرتا۔ تو نفرت کیوں کرتا؟ کیونکہ تمہیں علم نہیں۔ اگر تمہیں علم ہوتا اور علم کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہوتا، کیونکہ بغیر یقین کے بھی معاملہ بیکار ہو جائے گا، علم ہوتا اور یقین ہوتا تو فائدہ پہنچتا تمہیں۔ کہ قبر میں جب آئے گا، نماز ایک طرف سے نماز آئے گی، ایک طرف سے روزہ آئے گا، کہے گا ہٹ جاؤ، تم کہے گا یہ کرے گا ہٹ جاؤ، وہ کہے گا ہٹ جاؤ، آگ ہر آگ کو ہٹا رہی ہوگی قبر کی جو آگ ہوتی ہے، سر نیکیاں آپ کی ہٹا رہی ہوگی، جیسی نیکی ہوگی روزہ، بیچارہ ہمارا روزہ تو لڑکھڑاتا ہی ہوا آ رہا ہوگا، کیونکہ روزہ رکھتے ہی آپ لوگوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی، ہم پیچھے پیچھے تھیلا لیے وہ چل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ زنبوریدہ تھیلا لیے وہ چل رہا، وہ شاپنگ کرتی ہوئی جا رہی ہے بے پردہ، دوپٹہ کبھی یہاں دوپٹہ اڑو جاننے والی سامنے ساری، کبھی دوپٹہ یہاں جاتا، کبھی یہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لڑکھڑاتا ہوا ہمارا روزہ آئے گا، وہ ایک آگ کو ہٹائے گا، پھر ہماری نماز آئے گی، وہ ہٹائے گی۔ لیکن مولا کیا کرے؟ پھر ایک طرف سے اس کا علم آئے گا اور کہے گا اگر تم لوگ اس کو نہیں بچا سکتے تو ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ علم آیت اللہ ری شہری کی کتاب ہے علم و حکمت، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم، دو پارٹ ہیں اس کے، پارٹ 1 پارٹ 2، آیت اللہ ری شہری کی کتاب علم اور حکمت۔ علم و حکمت باندھ لیجئے، سینے پہ باندھ لیجئے اپنے، کہ قبر میں ہمارے ساتھ رکھ دینا، کہ کیا ہو سکتا کہ اس کی ذرا سی محبت سے ہی ہماری جان بچ جائے، کیونکہ علم اتنی زبردست چیز ہے، اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری جان بچ جائے گی۔ بہت فائدہ کہا جائے گا ہٹ جاؤ، اگر تم لوگ اس کو بچا نہیں سکتے تو ہٹ جاؤ، میں کافی ہوں۔ تو کہہ رہا میں کافی ہوں مولا۔ تو یہ مولا نے کب کہا تھا؟ 1400 سال پہلے کہا تھا۔ تو عام لوگوں کو پتہ کیوں نہیں؟ ان کے ماننے والوں کو پتہ کیوں نہیں؟ ان کے ماننے والا علم کا شائدائی کیوں نہیں ہے؟ قرآن رٹا ہوا کیوں نہیں ہے؟ اس کو قرآن رٹا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بات کرے قرآن سے بات کر رہا ہے، آپ سے کہا جائے کہ کوئی بات کرنے کے دوران کوئی قرآن سے بات کرو، عام گھروں میں بات کیجیے۔ اتنا رواج دے دیا جائے کہ ہمارے یہاں قرآن حدیث میں بات ہے،
کہ یہ کیسے ممکن ہے، کہ کیوں نہیں ممکن ہے، کیوں ذکر نہیں کرتی حضرت فضا کا؟ تو کہاں سے حضرت فضا نے کچھ سیکھا تھا؟ اس کے مطلب ہے کہ گھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوتی، تبھی تو حضرت فضا قرآن میں بات کرنے لگی۔ غور ہی نہیں کیا کبھی حضرت فضا قرآن میں کیسے بات کر رہی، یا حدیثیں کیسے پڑھ رہی، کیا ہو رہا، کون سی زندگی گزار ہے؟ ابھی سانس کی مہلت ہے نا بلی، ابھی اعمال نامہ لپیٹا نہیں کیا مولا کرے، ابھی قلم خشک نہیں ہوا، یہ بھی سب مولا ہی کہا ہوا، ابھی قلم خشک نہیں کیا ہوا، اعمال نامہ لپیٹا نہیں گیا، ابھی جو ہے جلے تو کیا کرو، کچھ کر لو، تو یہی کچھ کر لو، اور کیا کر لو؟ مولا کہہ رہے کچھ کر لو، زندہ ہے تو غنیمت جانیے، زندگی کو کر بلا وجہ جھوٹی تسلی دے کے اپنا، کیونکہ وہاں چلے گا اصول، جیسے آنکھ بند ہوگی قبر میں جائیں گے وہاں چلے گا اصول، وہاں جو ہے بیٹے کی موٹی سی پھولوں کی چادر، زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے، آج پھولوں کی چادر موٹی سی چڑھا دے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں قرآن بیٹھ کے پڑھو تب ہوگا کچھ فائدہ، کتنے دن تک قرآن پڑھے گا؟ موٹی کی پھول چادر چڑھا دے ہمارا گزارا ہو جائے گا؟ نہیں گزارا ہوگا، گزارا ہوگا اپنے اعمال سے، اپنے اعمال، جس کے ہمارے ہی اعمال صحیح نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر سے سنیے، جیسے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو تو انہی کلاسوں میں، جب بھی ہم لوگوں کی پہلی کلاس، تو آپ کو یاد ہوگی کہ جو پہلی کلاس ہوتی ہے وہ ٹوٹل علم کے متعلق ہوتے، علم حاصل کرو، تو اس کلاس میں ایک کہیں نہ کہیں سے ہمت کر کے کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور پوچھ لیتا ہے کہ کیا دنیا کا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ اور اب تک تم دنیا کا علم حاصل کر رہی تھی، کبھی نہیں پوچھا کہ آخرت کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنا چاہیے؟ جیسے ہی یہ والی بات بتائی جاتی ہے فوراً آ جاتا ہے کہ کیا دنیا کے علم حاصل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں؟ بھائی کیوں نہیں فائدہ؟ نوکری ملے گا فائدہ نہیں ہے، لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی فائدہ نہیں ہے، وہ کہا جائے کہ آج کیا روزہ رکھا، پھر کیسے روزہ کیسے رکھتی؟ دفتر جانا تھا، 2 رکعت والی نماز پڑھی نہیں، نماز دی، اور او پی ڈی میں ہماری ڈیوٹی تھی، MBBS کیا ہوا نا، تو یہ تمہارا 2 لاکھ حج گیا، وہاں سے کیا ملا؟ 2 لاکھ حج گیا، قیمت نہیں پتہ نہیں، اب اس کی قیمت نہیں پتہ، یقین نہیں ہے، تبھی تو مولا کہتے ہیں کہ دین میں یقین سر فہرست ہے، سر فہرست ہے، دین میں یقین سر فہرست ہے، یعنی کہ جب یقینی نہیں تو پھر سب کام کچھ بھی سنتی رہیے مزہ نہیں ہے، یقین آ جائے کہ جو کچھ بتائی جا رہی بات، جو کہی جا رہی حوالے کے ساتھ کہی جا رہی ہے، صحیح ہوگی بات، اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے، سن بھی لے، یقین بھی ہو، توفیق بھی مل جائے تو پھر ہوگا، دین میں سر فہرست توفیق ہے، تو سب گیا نا، تم نے پڑھے تو دینی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، تو دیکھو اس کو تمہیں چند ٹکے تو مل رہے ہیں، لیکن تمہیں اتنے بڑے بڑے فائدے جا رہے ہیں، فائدہ تمہارا چلا گیا، نہ تم غسل کر پائیں، نہ تم روزہ رکھ پائیں، نہ تم نماز پڑھ پائیں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت تھی جس کو تم بڑی بری نگاہ سے دیکھتی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز بھی پڑھا، اس نے روزہ بھی رکھا، اس نے غسل بھی کیا، کیا فائدے میں کیا فائدہ ملا؟ آج تو تم دھول میں اٹے ہوئے جو بالوں کو دیکھ رہے ہو تو زینب کہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ان کا رتبہ دیکھو کہ کفِ افسوس ہاتھ ملیں گے، خون کے آنسو روئیں گے وہ لوگ جنہوں نے ان کو پہچانا نہیں، جنہوں نے پہچانا ان کو، جنہوں نے پہچانا تھا، جنہوں نے ان کی محبت کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو لوگ ان کے بتائے وہ اس پہ چلے، وہ لوگ کیا کریں؟ وہ خوش ہوں گے، دیکھیں گے، وہ تو تمنا کر رہے ہوں گے جلد سے جلد قیامت آئے، پروردگار تو ان کے دشمنوں کو اپنی آنکھوں سے ذلت ان کی دشمنوں کو دیکھیں، تب ہمیں دل کو سکون ملے گا، ورنہ دل کو سکون نہیں ملے گا۔ کہا خوشی کیسی دنیا میں؟ کس بات کی خوشی چاہتی ہیں؟ خوشی کیسی دنیا میں؟ مولا نہ رہے، ان کو قتل کیا گیا، محمد آل محمد کو قتل کیا گیا، کربلا والوں کو قتل کیا گیا، اب بھی دنیا میں رہنے کی خوشی منانے والی جگہ رہے گی؟ کوئی خوشی منانے والی خوشی یہی ہے کہ ان کی پیروکاری کریں، یہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال دی ہے، ولایت کی محبت ڈال دی، ولایت محمد آل محمد ہمارے دل میں ڈال دی، یہ ہے خوشی، یہ ہے خوشی، یہ سب سے بڑی خوشی۔ تبھی تو مولا نے کہا کہ تم جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا، جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، کیا سمجھے؟ کہ تم جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا، جنت تمہارے لیے پیدا کی، جب جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی تو ہمیں جنتی کام بھی تو کرنا پڑے گا، یہ پیدا کی گئی، یہ جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی، ہم کام کون سے کر رہے ہیں؟ جو ادھر جانے والا، جہنمی کام کر رہے ہیں، اور جنت ہمارے لیے پیدا کی گئی، تو ہم تو اپنے ہاتھ سے گنوائیے نہ، اپنے ہاتھ سے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی نعمتوں کو گنوا دیں، تو کس چیز کی طرف بھاگنا؟ علم کی طرف بھاگنا ہے۔ اس میں ایک حدیث اور سنا کے بات کو ختم کر دیں، ہمارا گفتگو ہمیں اس طرح سے بات کرا دے کہ اب ہم دوسری جگہ۔ مولا سے کسی نے کہا، علم کی بات ہے، مولا سے کسی نے کہا مولا مشکل کشا گیا، آج جن کی وہ منائی جا رہی تو انہی کا ذکر کر رہے ہیں، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی۔
پھر آپ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ کہنا اگر تجھ سے پوچھا جائے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں تو کیا کرے گا؟ تو گننے کا پہلے 1 2 3 4 پھر سے شروع کرتے 1 2 3 نہیں تو فوراً بتا دے گا 5. یہی ہے نا کہ اسی طرح میرے سامنے سب کچھ ہے، میں بتا دیتا ہوں کچھ. ایک یہودی بہت سوچ سمجھ کے آیا کہ ایسے وقت میں علی سے سوال پوچھا جائے جواب تو ضرور دیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ نماز کا اول وقت نکل جائے گا. سوچ کے آیا جب وضو کر کے جانے لگے مولا مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے، کہ علی ایک سوال ہے کہ کیا پوچھو، کہ کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کتنے بچے دیتے ہیں؟ چلیے اب گنتی رہیے، شروع ہو جائیے، ہے نا. کب تک گنتی رہیے گا؟ کہ ہمیں جانور کی جب پوری تعداد پتہ چلے گی تب تو گنتے رہیں گے، ہمیں تعداد ہی نہیں پتہ کون سے جانور کتنے. سمندر میں آپ دیکھیں نیشنل جیوگرافی وغیرہ دیکھیں تو حیران ہو جاتی ہے کیا چیز، یہ انڈے دیتے ہیں کہ بچے دیتے ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا کتنے اڑنے والے جو ہیں اب بچے دے رہے ہیں اور کتنے رینگنے والے جو ہے وہ انڈے دے رہے ہیں. کیا طرح طرح کی ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے سیدھی سے ایک جملہ کہا اور یہ جا وہ جا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، حیران ہو کے رہ گیا. کہا کہ جتنے کا کان ظاہر ہے وہ سب بچے دیتے ہیں، جن کے کان ظاہر نہیں سب انڈے دیتے ہیں، ہے نا. 2 سیکنڈ میں جواب دے دیا. کس نے؟ مولا نے. اور آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوا. وہ مولا کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا، زمین سے زیادہ آسمان کی چیزیں میں جانتا ہوں، میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں یقین میں کوئی فرق نہیں آ گیا. کیا؟ کیونکہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. لیکن وہ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کاش مجھے معلوم ہوتا، لیجئے یہ ان کو بھی کچھ نہیں پتا، لیکن کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا اس نے کیا پایا. کیا سمجھے؟ کاش مجھے معلوم ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے پتہ چلتا کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا ہے، علم سے نہیں حاصل کیا، اس نے کیا پایا، اور جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے کیا کھویا. کاش مجھے معلوم ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ جس نے علم کو حاصل کیا وہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے. کاش مجھے معلوم ہوتا یعنی مولا کا نہیں، کہتے کچھ ہے ہی نہیں جو ہم تمہیں بتائیں. کاش مجھے معلوم ہوتا یعنی کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے سامنے تو پردے ہٹا دیے تب بھی ہمارے یقین میں کمی نہیں ہوگی، سب کچھ ہمیں پتہ ہے. تو جس نے علم سے ہاتھ دھو لیا اپنا، جہالت سے ہاتھ دھویا علم سے، کہ جس نے علم کو نہیں حاصل کیا اس نے کیا پایا؟ کچھ پایا ہی، اس نے کچھ بھی نہیں پایا. یہ دنیا کا پا لینا سے کیا مراد ہے؟ پا لیا کیا پایا دنیا؟ یہ دنیا پایا تو قارون نے کیا پایا، فرعون نے کیا پایا، نمرود نے کیا پایا، شداد نے کیا پایا، یزید نے کیا پایا؟ پھر پایا ہوا کچھ نہیں. اس کو تو اب جو پایا ہوگا نا وہ پتہ چل رہا ہوگا. آپ لوگوں کے پاس بھی پائے اب تک رکھے ہوں گے، سرے پائے سب رکھے ہوں گے. یہ والا پایا نہیں ہے، یہ آگ کا پایا ہے. پڑھ رہا ہوگا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. موت کی دہائی دے رہے ہوں گے، موت کی تمنا کر رہے ہوں گے، موت نہیں آئے گی. موت کی تمنا کریں گے موت نہیں آئے گی. یہ ہو رہا. تو جو مولا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر نہیں، تو پتہ چلا کہ علم نہ حاصل کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا. علم حاصل کرنے سے کہتے ہیں کہ کیا نہیں پایا پھر سب کچھ پاتے ہیں. تو یہاں پہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ علم جب بغیر حاصل کیے ہوئے کوئی فائدہ خاطر خواہ مل نہیں سکتا. ہمیں مسلسل علم حاصل کرتا رہنا پڑے گا، مسلسل پڑھتے رہنا پڑے گا. ایک عادت سی بنانی پڑے گی کہ ہم روزانہ علم حاصل کرتے رہیں، روزانہ اپنی کتابیں برف گردانی کرتے رہیں یہاں تک کہ پھٹ جائے. یہ کتاب کو اتنی دفعہ الٹیے پلٹیے، اتنی دفعہ پڑھیے، دیکھیے کچھ کہاں کہنا، کوئی کہیں نہیں کہنا، یہاں کہنا وہاں کہنا، یہاں کہنا وہاں کہنا. یہ ہمارے سینے میں علم ہوگا. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ کتنوں کے بعد قیامت کے دن آپ کس کے پاس کھڑے ہونا پسند کریں گے؟ یہاں کس کے پاس؟ کسی سربراہ کے پاس لے جا کے کھڑا کر دیا جائے تو آپ تصویریں دکھا دی بڑی کہ دیکھیے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، دیکھیے میں اس کے ساتھ کھڑی. شرم کریں گے اس کے ساتھ کھڑی؟ تو شرم کریں گے قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ پکڑنا لے گا. جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ غضبناک ہوتا، عرش الہی ہل جاتا ہے یا نہیں ہے؟ ہم فاسق و فاجر کے سامنے تصویر کھنچا کے اس کے پاس کھڑے رہنے کے بعد ہم خوشی کا اظہار کریں، خوفزدہ رہیں کہ عذاب نہ نازل ہو جائے. اس کے اوپر تو نہیں نازل ہوگا عذاب، کیونکہ اس کے لیے تو رسی دراز کر دیجیے. خود ڈر جائیے، خود ڈریے کہ ہم جو ہیں محمد آل محمد کے ماننے والے، ہمیں جلدی سے ٹھوکر لگے گی، کیونکہ اللہ ہمارے لیے نہیں چاہتا کہ ہم دنیا میں رسی دراز کر دیا جائے، ہم جو جی چاہے کرتے رہیں. نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے یہ، ان کے لیے. تو ان سے دور رہنا چاہیے کہ فسق و فجور کرنے والوں سے ہم دور رہیں. تو کیا کریں؟ علم کو حاصل کیجیے، مسلسل حاصل کرتی رہیے، پڑھتی رہیے. اور
جو آگے بات جہاں تک ممکن ہو سکے بتاتی رہیے، سناتی رہیے لوگوں کو، تو اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ شدید ترین نفرت کرتا ہے، سمجھے آپ، کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے؟ ویسے ہی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، جاہل لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ شدید ترین ایک باب ہے نفرت کا، جس کو میں نے سوچا تھا کہ بنائیں گے، پہلے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، پھر بتائیں گے اللہ کن کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ پورا باب ہے، کسی جگہ مجھے دینا، مجھے یہاں بتا دیا گیا، یہاں آ کے دیجیے، تو یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں، ورنہ ہمارا یہ پورے کلاس رہ جائے گی کہ اللہ کن کن لوگوں سے نفرت۔ لیکن ایک چیز بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ کس سے نفرت کرتا ہے؟ جو دنیا کا عالم ہے، آخرت سے جاہل ہے، اللہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ جس چیز کا علم تمہیں حاصل کرنا چاہیے اس کا علم تم نے اب تک حاصل نہیں کیا۔ کتنی چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، بہت چھوٹی سی کتاب، اگر آپ دیکھیے گا تو آپ یاد کرنا چاہیے گا تو میرے خیال سے 3-4 دن میں یاد ہو جائے گی۔ 3-4 دن میں کیا چیز یاد ہو جائے گی؟ کہ 3-4 چیزوں میں یاد ہو جائے گی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منازل آخرت، 3-4 دن میں یاد ہو جائے گی۔ سکرات کے وقت کیا کیا چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، کیا کیا چیزیں ہمیں نقصان ہو جائے گی۔ ایک دن میں ایک پیج آپ اگر یاد کیجیے گا تو آپ کی یاد ہوئے، پھر اس کی حدیثیں نکالنا شروع کر دیجیے کہ یہ سکرات میں یہ چیزیں فائدہ پہنچائے گی، فلاں چیز اس چیز کا لکھا آپ نے، اس کی حدیث آپ نے نکالنا شروع کر دی، آپ جمع کر دیے تو آپ کو اس طرح سے ساری چیزیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ درود پڑھیے محمد علی۔ یہ قول آج تک خود ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، 1000 دفعہ ہمیں بتایا جاتا، ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس کے کیا معنی، نہ جانے کتنی دفعہ ہمیں بتایا گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا دماغ کیا سمجھنا چاہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب ہم پوچھتے ہیں، خاص طور ڈاکٹر عابد سے پوچھے بھائی اس کا کیا کہنا، آپ کو نہ جانے کتنی دفعہ بتا چکے، پتہ نہیں وہ کیا بتاتے ہیں، ہمیں کیا سمجھنا کہ نفس کو پہچانا کیسے پہچانا، خود بھی پڑھ چکے نہ جانے کتنی دفعہ، لیکن ہمیں یہ قول کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہچاننے سے مطلب اپنی شخصیت کو پہچانے، آپ کو کیسے پیدا ہوئے، کیا ہوا ہے، مر جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، تو ہمیں یہ جو تغیرات، جو تبدیلی آ رہی ہے، یہاں آئے ہو یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، تو اس کو پہچانیے، جو پہچانیں گے تو ہم اس کے لیے کام کریں گے، وغیرہ وغیرہ چیزیں بتائی جاتی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ پہچانو کہ تمہارے اندر پر آپ کو آواز اچھی دی ہے تو آپ پڑھتی رہیے، آپ کو ذہن اچھا دیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی تو آپ بولیے، بول کے بتائیے، یعنی اپنے ذریعے سے دین کو پھیلاتی رہیے کہ ہمیں کیا کیا صلاحیت ہے۔ لکھنے کی صلاحیت کسی کو ہو تو وہ لکھنے کے ذریعے سے کام کرے، انتظامات کے ذریعے سے، جس کی جیسی صلاحیت ہے وہ اس کو استعمال کرے اس کے ذریعے، کہیں یہ بتایا گیا۔ تو اس میں طرح طرح کی چیزیں ہمیں بتائی گئی، ہمیں صحیح طرح سے بہت زیادہ دل کو لگی ہوئی کوئی بات نہیں کی جس کے اوپر ہم بہت تفصیل سے آپ سے بات کر سکیں، بہت معافی چاہتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ يا صاحب السماء